الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔ آپ سب ماشاءاللہ طالب علم ہیں، سب کی ٹوپیاں ایک جیسی، سب نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، سنت کے مطابق لباس ہے، فجر بھی ماشاءاللہ سب نے پڑھی ہوگی، تو آپ لوگ ٹھیک چل رہے ہیں بالکل، اس لیے آپ لوگوں میں بیان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ طلبہ میں جب بیان ہوتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان کروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس علم سے جوڑا ہوا ہے، جس علم سے وابستہ کیا ہے، کچھ فضیلت اس علم کی بیان کروں گا، اور کچھ خرابیاں جو ہمارے طلبہ میں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ موت تک رہتی ہیں، ان خرابیوں پہ تھوڑی سی باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بالکل آخر میں 4 شادیوں پہ بات کروں گا، یہ اس لیے آخر میں تاکہ آپ لوگ آخر تک بات کو تسلی سے سنتے رہیں۔ اگر پہلے ہی کر دوں گا تو پھر آپ بعد میں بات سنیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی علم کی بنیاد پہ، یہ بات تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک مادی علم، دیکھو انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، ایک تو ہماری باڈی ہے نا، یہ باڈی کا علم ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، اس مادی زندگی کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے یہ علم انجینئرز کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، سائنسدانوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے جس کو ہم مادی علم کہتے ہیں، یہ کافر کے پاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل کے دور میں یہ علم کافروں کے پاس زیادہ ہے۔ میں بنات سے کہتا ہوں کسی نالائق مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی انسان کے بچے کی چوتھی بن جاؤ۔ خواتین میں کیا مسئلہ ہے آج کل؟ اکلوتی بیوی بننے کا شوق ہے، بس یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ جو تمہارے شوہر مل رہا ہے جو تمہارا اکلوتا ہوگا، شیئرنگ پہ شوہر لے لو، نہ اکلوتا شوہر چاہیے۔ اب وہ جوڑ کا ہے بھی یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا۔ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے 8ویں بھگوڑے سے، جو 8ویں بھی نہیں پڑھ پایا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ شیئرنگ پہ میاں لے لی۔ آخر میں آئیں گے، آخر میں اس پہ آئیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ تو ایک انسان کا علم ہے مادی علم کیا ہے بھائی؟ سب کو پتا ہے، کھانا پینا، کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کتنی نیند صحت کے لیے ضروری ہے، آنکھوں کی بینائی کیسے برقرار رہتی ہے، بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوتا ہے، یہ سارے علوم یہ مادی علوم ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ ہے روحانی پہلو۔ روحانی پہلو کا مطلب کیا؟ انسان کو تربیت کی ضرورت ہے اچھا انسان بننے کے لیے۔ دیکھو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، جانوروں کے اندر جو خاصیتیں ہیں نا، جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ان کے اندر، وہ کمپنی کی طرف سے بلٹ ان ہے، ان میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کتا وفادار ہوتا ہے، اس نے یہ وفا کہیں سے سیکھی ہے؟ پیدائشی وفادار ہوتا ہے وہ، یہ وفا اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ وفادار تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اس وفاداری پہ ثواب نہیں ملتا۔ لومڑی ہمیشہ چالاک تھی، چالاک ہے اور چالاک رہے گی۔ شیر بہادر تھا، بہادر ہے، بہادر رہے گا۔ تو جانور کی جو اندر کی صفات ہیں، جس کو ہم روحانی صفات سے تعبیر فی الحال کر دیتے ہیں، تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، نہ ان کی تربیت کی ضرورت ہے، نہ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہمیشہ رہیں گے۔
اس لیے جانور کی زندگی کا بس ایک ہی پہلو ہے، وہ پہلو ہے مادی. جانوروں کے ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے سنا جانوروں کے پیر و مرشد ہیں بھائی؟ یہ جنگل کے مفتی صاحب ہیں، شیر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ شیرنی کے کیا حقوق ہیں بھائی؟ ایک سوسائٹی میں اچھا بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، جنگل پہ کیسے حکومت کرنی چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کس طریقے سے کھانا چاہیے، پہلے ایسے کوئی کھانے کا طریقہ جس سے جانور کو تکلیف کم سے کم ہو. کوئی شعر میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر سنا آپ نے شعروں میں؟ کوئی روحانی طور پر ان کو گائیڈ کرنے والا؟ چوہوں میں کوئی سنا؟ بلیوں میں کوئی سنا؟ ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن انسانوں میں روحانی اعتبار سے بڑی قسمیں انسانوں کی، وفادار بھی ہیں، بے وفا بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کنجوس بھی ہیں، عادل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں. یہ ساری قسمیں پائی جاتی ہیں انسانوں میں. تبھی انسانوں میں اچھے بھی ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہیں. جانوروں میں اچھے برے نہیں ہوتے. اگر ہم کہتے ہیں نا میرا یہ بکرا بہت اچھا ہے تو مطلب ہے موٹا تازہ بہت ہے، گوشت بہت نکلے گا اس میں سے. لیکن ہم جب کہتے ہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کاٹو گے تو گوشت بہت نکلے گا اس میں، یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے وفادار ہے، خدمت گزار ہے. جانور میں اچھے کا مطلب کچھ اور، انسانوں میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو ایک علم وہ ہے جو انسانوں کو اچھا بنانے کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے. وہ علم اللہ نے صرف پیغمبروں کو دیا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے وہ علم صرف اور صرف علماء کو دیا ہے. اور علماء میں ان علماء کو دیا جو سینہ بسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تابع تابعین سے یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے. کیونکہ علماء کی بھی آج کل بہت ساری قسمیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں. علماء سے میری مراد مذہبی اسکالرز جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم ہے لیکن لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ جو علم ہے نا، روحانی علم جس سے انسان اچھا یا برا بن سکتا ہے، یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ بولو، علماء کے پاس. یہ کسی اور کو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ انسان کے اچھے یا برے بننے کا علم اللہ نے علماء کے سوا کسی کو بھی نہیں دیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ غیر مسلم لوگ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. آپ ان کے ملکوں میں جاؤ، وہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ بولنا اچھی چیز ہے. تو جانوروں میں سچے جھوٹے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے. انسانوں میں ہوتے ہیں. تو دیکھو وہ بتا رہے ہوتے ہیں ملک سے محبت کرو، وفا کرو اور انسانیت کی خدمت کرو. کتنی اچھی اچھی باتیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ان باتوں کے لیے کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مارکیٹ میں مولانا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ جب مولانا کے بغیر سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں تو مولانا کی مارکیٹ میں ضرورت رہی؟ ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں، تو وہ سارے عجیب سے لبرل سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اور بیان تھا علماء کی فضیلت پر. اب یہ بڑا مشکل ٹاپک تھا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو مولانا مخالف لوگ ہیں، اور ان میں فضیلت کس کی بیان کرنی ہے؟ مولانا کی. اب میں اگر قرآن و سنت سے فضیلت بیان کروں گا تو وہ کون سا قرآن و سنت کو مانتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، ایک بڑی زبردست مثال اللہ نے اسی وقت میری کھوپڑی میں ڈالی. میں نے کہا دیکھو، اچھا میں مولانا ہوں تو مثال حلوے کی دوں گا میں، کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو، اگر کسی نے آپ سے حلوہ پکانے کو، آپ سے کسی نے کہا کہ مزیدار سا حلوہ بنا کے لے آؤ، آپ نے اس حلوے میں سب کچھ ڈال دیا ہے سوائے میٹھے کے. حلوے میں جتنے لوازمات ہوتے ہیں، بادام پستے بھی ڈال دیے، دیسی گھی بھی ڈال دیا، 20 قسم کی چیزیں اس حلوے میں ڈال دیں، میٹھا ڈالنا بھول گئے آپ، تو اس حلوے میں ذائقہ آئے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے کہا کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں انسان کو انسان بنانے والی ساری چیزیں ہوں، قانون بھی مضبوط، بے روزگاری بھی نہیں ہو، اخلاق بھی بہت محنت کی گئی ہو اخلاق پہ. کہ بات ان ملکوں کے اسکولوں میں بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے ہیں پہلی کلاس سے، بات کیسے کرنی ہے بیٹا، نائس ٹو میٹ یو، ایسے آپ نے اس طریقے سے بات کرنی ہے، ایسے روڈ پہ چلنا ہے، ایسے گندگی اگر پڑی ہوئی ہو تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. تو جتنے بھی حلوے کے لوازمات تھے سوسائٹی کو
مزیدار بنانے کے لیے وہ تمام کے تمام لوازمات کسی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، لیکن مولوی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سوسائٹی کیا ہوگی؟ پھیکی، بیکار. اب آپ دیکھو ان ملکوں میں، اس کلچر میں سب کچھ ہے، مولانا نہیں ہے، جس کے نقصانات کیا ہیں؟ بوڑھے ماں باپ کا ٹھکانہ بولو، اولڈ ہاؤس. کیوں؟ ماں باپ کے حقوق بتانے والا کوئی مولانا اس سوسائٹی میں نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا دین کا ٹاپک ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب نے کہا کہ میرے بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کا بچہ جو کتابیں پڑھ رہا ہے اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. جو چیپٹر وہ پڑھ رہا ہے اس پر اگر عمل نہیں کر رہا یا اس کی معلومات اس کو نہیں ہے تو پھر آپ اشکال کریں. وہ تو میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے، میڈیکل سائنس کی کتاب میں تمیز کا نام کا کوئی چیپٹر ہے، کوئی موضوع ہے کہ ماں باپ سے تمیز سے بات کرنے پر کیا ثواب ملے گا، بدتمیزی سے بات کرنے پر کیا گناہ ملے گا؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہے کیا؟ سائنس کے کسی شعبے کا یہ ٹاپک نہیں ہے. جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں نے کہا آپ اشکال کریں. تمیز کے لیے یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے، تمیز پڑھانے کے لیے علماء کے پاس بٹھانا پڑے گا، وہ تمیز پڑھائیں گے. تمیز مذہب کا موضوع ہے، اور مذہب سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو جس سوسائٹی میں علماء نہیں ہے اس سوسائٹی میں زنا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اتنا زنا ہے کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بدترین راستہ ہے. کوئی اس سوسائٹی میں یہ بتانے والا نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے ہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ کتنی بری چیز ہے. وہ تو انسان کو ایک جانور کی حیثیت، جن سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہو کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے اور خود بخود وجود میں آیا ہے، تو وہ انسان کو مہذب بنانے کا کوئی تصور ہوگا ان کے دماغ میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تجھے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. یہی سکھاؤ گے نا؟ ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. سیدہ مریم پہ جب تہمت لگی تو لوگوں نے کس کا حوالہ دیا؟ ماں اور باپ کا حوالہ دیا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ہم بندر کی اولاد ہیں تو پھر ہمیں کیا تانا ملے گا؟ تیرا باپ بندر تھا، تجھے شرم نہیں آتی انسانوں والے کام کرتے ہوئے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کام پھر وہی کرنے چاہیے جو کس کے کام ہوتے ہیں؟ بندروں والے کام کرنے چاہیے ہمیں. تو جب انسان بندر کی پیداوار ہے اور بندر سے وجود میں آیا ہے، سائنس تو آج کل یہ کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے، سائنس سے ثابت نہیں ہوا ہے، یہ ہوائی باتیں، ہوائی فائرنگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے، وہ تو یہی سکھا رہے ہیں کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں، خود بخود آٹومیٹیکلی ایسے آہستہ آہستہ بندر سے ہوتے 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 جمشید صاحب وجود میں آ گئے. ہاں جمشید کے علاوہ بھی، جمشید تو ایک کردار ہے. تو جب یہ بات ہم نے تسلیم کر لی اور یہ بات مان لی تو پھر کیا نکاح اور زنا میں کوئی فرق رہا؟ پھر بولو، کوئی فرق نہیں. شراب بھی پئیں گے، زنا بھی کریں گے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینکائیں گے جا کے، خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی، تباہ کر دیا، مردار کھا رہے ہیں، ایسے گند اب سوسائٹی میں کھائے جا رہے ہیں. کتے پکڑ کے ہانڈی میں ڈال دیا، زندہ کتا اسی میں کھول رہا ہے، اسی میں مر رہا ہے، پھر اس کا گوشت وہ بھی زندہ ہے اور کھایا جا رہا ہے اس کا گوشت. ہومو سیکشولیٹی، مردوں سے شادی کو لیگل کر دیا، عورت سے شادی، ہر برائی جو انسانیت کے لیے بدنما داغ ہو سکتی تھی، وہ برائیاں جس پہ اللہ نے پوری قوموں کو اٹھا کے پٹخ دیا ہے، ان برائیوں کو پہ لیگل ان کو کر کے اس پہ بعض ملکوں میں تو نیشنلٹی ان برائیوں کی بیس پہ مل رہی ہے کہ آپ یہ برائی کرتے ہو تو آپ کو ہم ویزا بھی دیں گے، آپ کو نیشنلٹی بھی دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی تہذیب یافتہ ہونے کے لیے دین کے علم کی، وحی کے علم کی ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو دنیا کا علم بھی دیا لیکن بہت سو کو نہیں بھی دیا. لیکن دین کا علم، حلال و حرام کا علم اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے.
مادی علم کسی پیغمبر کو ملا, کسی پیغمبر کو نہیں ملا. دین کا علم اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. کیوں؟ پیغمبر کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی اصلاح, اور وہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آپ جس علم سے وابستہ ہو وہ سب سے سپیریئر ہے, سب سے بڑا علم ہے, کیونکہ وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. انسان کو فضیلت اس بیس پہ ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, ایک ناک ہے بھائی, تو یہ تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ کان تو گدھے کے بھی ہوتے ہیں. بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے, گدھے کو, کھاتا وہ بھی ہے. آپ کا وہ گھاس کھاتے ہیں, ہم گوشت کھاتے ہیں, تو دنیا میں بہت سے انسان ویجیٹیرین ہوتے ہیں, وہ بھی گھاس کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے وہ. تو انسان کو جو فضیلت ہے وہ دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے, وہ انسان ہونے کی بیس پر ہے. تو انسان کو انسانیت کا علم سکھانے کے لیے اللہ نے وحی کو آسمان سے نازل کیا. آپ دیکھو, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہ پوری آیت, ایک انگریز نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی سوسائٹی میں نکاح کے بارے میں اتنی پابندیاں اخلاقی, اتنی پابندیاں, ان قوموں میں زنا ہے, نکاح نہیں ہے, اور ہمارے ہاں نکاح ہے, اور نکاح میں بھی کتنی پابندیاں اللہ نے لگا دی ہیں. ماں سے نکاح حرام, بیٹی سے نکاح حرام, پھپھی سے نکاح حرام, خالہ سے نکاح حرام. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, ستیلی بیٹی سے نکاح حرام, بہو سے نکاح حرام. یہ ساری پابندیاں جو اللہ تعالیٰ اتنی ساری لگا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر مذہب کو ہم بیچ سے نکال دیں تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کہ کس سے نکاح جائز ہے, کس سے ناجائز؟ کوئی معیار باقی بچتا ہے ہمارے پاس؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ سائنس سے ثابت کرو گے, عقل سے ثابت کرو گے کہ کس سے نکاح لیگل ہونا چاہیے, کس سے نکاح اللیگل؟ کوئی معیار نہیں ہے. تو انسانیت کس تباہی پر پہنچے گی, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ احساس کمتری میں مبتلا ہونا چھوڑ دیں. آپ یہ سمجھیں کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہو سب سے زیادہ عزت والا علم, اور انسانیت کو جس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کون سا علم ہے؟ جو آپ حاصل کر رہے ہو. آج سائنسی ترقی ہے, کل نہیں تھی, تو بھی انسان زندہ تھے یا نہیں تھے؟ اس کے بغیر ہمیشہ سے انسان, جب بندر سے انسان سائنسی ترقی کے بغیر بن سکتا ہے, اتنی ترقی کر سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ سائنسدانوں نے جو انسانوں کو بندر سے بنایا, بقول سائنسدان کے کہ یہ پہلے بندر تھا پھر کیا بن گیا؟ انسان. تو یہ ترقی ہوئی نا. اتنی ترقی جب ہوئی تو اس وقت سائنسی ترقی تھی؟ تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی یہ سائنسی ترقی بہت اچھی چیز ہے, لیکن اتنا جو سر پہ اس کو مسلط کر لیا ہے نا کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو اس کے بغیر تو بندر سے انسان بن گیا. نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگ؟ تو اس ترقی کے بعد اگر انسان سے کوئی اور مخلوق بن جائے تو ہم مانیں گے بھائی ہے تو وہی نا. میں ایک گاؤں میں گیا جہاں نہ بجلی, نہ گیس, نہ ٹریکٹر, بالکل پسماندہ علاقہ. 1 ہفتہ رہا, میں گیا. کس سلسلے میں تھا وہ آخر میں بتاؤں گا. میں کیوں گیا, اکیلا آدمی کیوں جائے گا ایسی جگہ پہ؟ یہ جو 4 شادیوں کی بات کر رہے ہو نا, ہم جو 4 شادیاں کی ہیں یہ ایسے نہیں کی ہیں بیٹھے بیٹھے. ہمارے بعض علماء ہم نے دیکھے وہ کہتے ہیں یار آپ نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری تو کوئی ہو نہیں رہی. تو میں کہتا ہوں آؤ بیٹھ جاؤ, آپ آرام سے تکیہ لگا کے لیٹ جاؤ. بیٹھنے سے نہیں ہو رہی تو لیٹ جاؤ, انشاءاللہ ہو جائے. تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس کے لیے بڑی ایک تاریخ ہے, پوری 20-30 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. کتنی مارے کھائیں, کتنے تانے سننے کو ملے, بندوقیں نکلی ہیں, لیکن یہ جو کارواں تھا یہ آگے اپنے بھی خلاف ہو گئے. یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ بھی کبھی بیٹھو گے بتائیں گے انشاءاللہ, آخری میں 5 منٹ میں انشاءاللہ. تو ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا نہ ٹریکٹر ہے, نہ بجلی ہے. اب تو آ گئی وہاں پہ بھی بجلی, گیس کا پتہ نہیں بجلی آ گئی ہے. اور ویسے پہاڑی علاقہ تھا تو ٹریکٹر تو ویسے چل ہی نہیں سکتا تھا ان پہاڑوں پہ, پوری دنیا سے کٹے ہوئے. وہ کیا کرتے تھے, مکئی اگاتے ہیں, جانور پالے ہوئے ہیں انہوں نے, انہی کا دودھ, انہی کا گوشت, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, انہی کے انڈے, اور اسی کا گھی نکالتے ہیں. بکریوں کے دودھ کا بھی گھی نکالتے ہیں. اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, سو جاتے ہیں, صبح اڑ جاتے ہیں. عمریں میں نے دیکھی 80 سال, 90 سال, 95 سال, 100 سال.
جب میں ایک ہفتہ وہاں رہا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ تو سائنسی ترقی سے بالکل دور ہیں، تو جب یہ سائنسی ترقی سے دور ہو کے 100 سال کمبخت جی سکتے ہیں تو ہمیں سائنس نے دیا کیا ہے؟ میرا مقصد سائنسی علوم کی نفی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جتنی اہمیت ہم نے سر پہ مسلط کر لیا نا اتنی ہے نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ضروری ہے علوم. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے تو ملاح نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب نے اس ملاح سے پوچھا کہ دین کا علم حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا کمبخت تو نے آدھی زندگی اپنی تباہ کر دی. آگے گئے کشتی ڈوبنے لگی تو ملاح نے مولوی صاحب سے کہا تیرنا آتا ہے؟ تیرنے کا علم حاصل کیا ہے آپ نے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہا پوری زندگی برباد کر دی. تو اہمیت تو بھائی سارے علوم کی ہے. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب یہ علوم نہیں تھے تو بھی لوگ جی رہے تھے، 100 سال نکال جاتے تھے. اس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کو. تو میں نے ان سے کہا اچھا جن بزرگ کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان کی عمر بھی میرے خیال ہے 80 سال تھی، اور اسی گاؤں کا میں نے واقعہ سنایا ہے. اس گاؤں میں جو میرے میزبان تھے نا مولانا صاحب تھے، ان کے والد صاحب کی 3 یا 4 شادیاں تھیں. اب وہ خود بخود آ گیا ذکر، تو میرا قصور نہیں ہے، وہ اتفاق سے واقعہ میں شادیاں آ رہی تھیں تو اس لیے میں نے بتا دیا. تو کیا ہوا کہ وہ ان کے ہاں کوئی ان کی والدہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو گاڑی میں بیٹھ کے لے جانے لگے ان کو. تو میں سمجھا کہ یہ ان کی اہلیاں ہیں، تو ان کے کوئی ولادت وغیرہ ہونے والی ہے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد صاحب کی اہلیاں ہیں، یعنی دوسری زوجہ ہیں. اچھا ان کے والد صاحب سے میں ایک دن پہلے ملا تھا، 80 سال کے بوڑھے تھے. مجھے انہوں نے بتایا یہ 80 سال ہو گئی میرے والد صاحب کی عمر. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. اگلے دن بچے کی ولادت ہوئی ہے ان کے یہاں. مختصر عرض کروں آپ سے. اچھا پہلے تو میرا دماغ نہیں گیا. میں نے کہا کہ وہ آپ کے بھائی پیدا ہو رہا ہے، یعنی بہن یا بھائی جو بھی. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا ماشاء اللہ. ایک دم پھر میرا دماغ ٹھنکا. میں نے کہا بھائی کا مطلب کیا؟ وہ جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے ہاں ولادت ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں جی ان کی. کہہ رہے ہیں یہ تیسری زوجہ سے ان کے ہاں ولادت ہو رہی ہے. میں نے کہا کتنے بچے ہو گئے والد صاحب کے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 22 یا 23. تو میں نے کہا کہ والد صاحب اب اس عمر میں بچے پالیں گے؟ 80 سال کے ہو گئے بچے بھی پیدا کر رہے ہیں. سائنسی ترقی کی دھجیاں اڑا دی نا میں نے. بغیر سائنسی ترقی کے انسان پیدا ہو رہا ہے. اور کیا چاہیے بھائی؟ جب سائنسی ترقی ہوئی ہے تو میں نے نہیں دیکھا کسی 80 سال کے اولاد ہو رہی ہو. کوئی دیکھا آپ نے فیصل آباد میں 80 سال یا 90 سال میں 60 سال میں ریٹائر ہو جاتا ہے انسان. ایک دفعہ میں کہیں، یہ واقعہ میں نے مکمل کرنا ہے ابھی، اس کو بھول نہ جاؤں. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، کوئی تبلیغ کے اکابر تھے، کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کراچی کا واقعہ ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے جوان سے، انہوں نے مجھے بلا لیا. واقعہ ہوگا 12 سال پرانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. 2010 کی بات ہوگی، 2010 کی. تو ایک مولوی صاحب جوان سے، نام نہیں لوں گا ان مولانا صاحب کا، وہ انہوں نے مجھے بلایا اور ہم بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے. وہ جوان سے مولانا صاحب چاہتے تھے کوئی دوسری شادی پہ میں دلائل دوں، کیونکہ ان کا ارادہ ہو رہا تھا دوسری شادی کرنے کا. وہ چاہتے تھے کہ میں کچھ دلائل دوں. اب میں وہاں بیٹھ گیا تو جب میں دلائل دینا شروع کیا تو ایک بوڑھے مولانا بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہر بات کا جواب، نہیں یہ غلط دلیل، یہ غلط دلیل. اب میں دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہوں، وہ کسی دلیل کو مان ہی نہیں رہے. تو وہ جو جوان مولانا صاحب تھے نا، انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی ساری طاقت کہاں آ جاتی ہے؟ زبان میں. یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. اب یہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو پھر میں خاموش ہو گیا. 1.5-2 گھنٹے دلائل چلے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، میری تیسری شادی تھی. تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو مولانا صاحب جن کو میں اتنے دلائل دے رہا تھا ان کی بھتیجی سے میرا نکاح ہو رہا ہے. تو میں ان کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں نکاح کے لیے. تو ان کے رشتہ داروں ان کو فون کر کے بلایا آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. ان کو نہیں پتا، آپ آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. جب وہ آئے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا یار تو بڑا ہوشیار نکلا، ہمارے ہی گھر میں گھس گیا تو. کہتے یار ہمیں سمجھاتے سمجھاتے ہمارے گھر میں گھس گئے. نکاح انہوں نے ہی پڑھایا پھر میرا. تو اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو، سمجھ رہے ہو؟ اتنا ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان. خیر، تو وہ جو 80 سال کے بزرگ کے یہاں جب ولادت ہوئی نا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار اس بڑھاپے میں یہ اتنے بچے 22واں 23واں بچہ پالیں گے؟ کہتے ہیں نہیں ابا کا کام تو مارکیٹ میں ہر سال بچہ لانا ہے، پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ہے. ابا تو لائے جا رہے ہیں، ہم سنبھال رہے ہیں.
کہہ رہے اپنی بیوی بچوں کو بھی پال رہے ہیں, ابا کے بچوں کو بھی ہم سنبھال رہے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اسی کلچر کو پروموٹ کرو, کل تم بھی دادا بنو گے اور تمہارے بچے تمہارے بچوں کو تمہارے بچے پالیں گے. تو انہی مولوی صاحب کے اپنے 24 بچے تھے. میں نے ان سے ایک دن مذاق میں پوچھا, میں نے کہا مولانا صاحب آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے تو وہ سمجھے نہیں. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں اس کے علاوہ؟ پہلے وہ سمجھے نہیں, پھر ایک دم ہنسنے لگے, کہتے ہیں اس کے علاوہ میں پڑھاتا ہوں اور وغیرہ وغیرہ. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو کہتا ہے یار میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ہم 28 بہن بھائی ہیں. کہتا ہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو کام. تو دیکھو یہ جو ترقی ہے, اس گاؤں میں میں رہا, خود اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں, ان کی صحتیں اتنی اچھی, 80 سال 90 سال 100 سال ہر آدمی نکال لیتا ہے, ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کے نکاح بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سائنسی علوم کا بھوت ہم نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے نا, ضرورت اہمیت کا انکار نہیں ہے, لیکن یہ جو بھوت سوار کیا ہوا ہے یہ اتنا ہے نہیں جتنا انسانیت نے بنا لیا ہے. اس کے بغیر بھی لوگ جیتے تھے. تو آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ سب سے مبارک سب سے مقدس علم ہے, لیکن اس علم کے کچھ آداب ہیں. یہ حلال و حرام کا علم ہے, جائز ناجائز کا علم ہے. دیکھو اسلام کی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو دوسرے مذہبوں میں مذہبی اسکالرز تو ملیں گے, روحانی پیشوا تو ملیں گے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ بتانے والے نہیں ملیں گے. ہندوؤں میں آپ جاؤ, ہندوؤں کے پنڈتوں میں آپ کو روحانی پیشوا ملیں گے, جن چڑیل بھوت بھگانے والے, اور یہ والا بھگوان جاؤ ادھر یہ کرو تو یہ کام ہو جائے گا, اس والے بھگوان کے پاس جاؤ وہ تھوڑا سا مناسب ریٹ پہ, اچھے ریٹ ہیں اس کے, ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی, ادھر جاؤ تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی. قانون بتانے والے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, یہ 2-4 قوانین کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. عیسائیت کے پاس جاؤ گے آپ, مسیحیت کے پاس جاؤ گے. میرا ایک مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, ایک پادری تھا بہت بڑا پادری, انٹرنیٹ پہ میری اس سے بحث ہوئی. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں, نہ اس نے پوچھا. میں کہ ایسے ان نون نیوٹرل پرسن بن کے میں نے اس سے سوال جواب شروع کیے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بہت قربانی دینی پڑے گی, خاندان دشمن ہو جائے گا. تو عیسائیت میں اٹریکشن کی ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کے کوئی شخص یہ قربانی دے, خاندان کو چھوڑ دے؟ تو اس نے کہا عیسائی مذہب بہت زبردست مذہب ہے, اس میں ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو, یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو, اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ وفا کرو بے وفائی نہ کرو. میں نے کہا یہ تو بھائی ساری دنیا کہتی ہے, ہمارے جو صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولو, وفا کرو, بے وفائی بولو نہ کرو. اس میں تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, یہ کہنے پر کوئی بھی بول سکتا ہے. اب وہ بیچارہ بوکھلا گیا, کافی دیر ادھر ادھر کہتا ہے کہ اور کیا. میں نے کہا بھائی جب خدائی قانون ہے نا, مذہب نام ہے خدائی قانون کا, تو تمہارے پاس قانون کیا ہے, لا کیا ہے جس کو ہم دوسرے قوانین کے مقابلے میں پرکھیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سپیریئر ہے, زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سپیریئر ہے, باقی سارے طریقے غلط ہیں. تو تمہارے پاس وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کی پھر بھی سمجھ نہ آئے. میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ہاں جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو تمہارا قانون کیا کہتا ہے, بیٹی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی, ملے گی تو کتنی ملے گی, بیوی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی, ملے گی تو کتنی ملے گی, تمہارے ماں باپ کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی, ملے گی تو کتنی ملے گی, صرف یہ بتا دو. بتا سکتا ہے کوئی عیسائی؟ کخ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے یہاں مفتی مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ. مفتی نہیں ہوتے, پادری ہوتے ہیں, روحانی پیشوا ہوتے ہیں, مفتی نہیں ہوتے ان کے یہاں. کہتا ہے وہ آسٹریلیا کا تھا, تو کہتا ہے آسٹریلیا میں یہ. میں نے کہا آسٹریلیا کا قانون تو آسٹریلیا ہے نا, وہ تو انسانوں کا قانون ہے, مذہبی تو نہیں ہوا نا. اس کے لیے تو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ملے گی, اس قانون کو فالو کرے گا وہ, لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا مذہب. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ, میاں بیوی میں نکاح ہو گیا, علیحدگی کیسے ہوگی؟ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پورا ہے نا, طلاق مرتان فامساک بمعروف. خلا کا کیا طریقہ ہے, تنسیخ نکاح کیا ہے, طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے, بدعی طلاق کون سی ہے, پورا ہدایت میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. میں نے کہا ہمارے یہاں, میں نے اس کو نہیں بتا ہمارے یہاں, وہ سمجھ جاتا مسلمان ہے تو پھر وہ نہیں صحیح جواب دیتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا علیحدگی کا کیا طریقہ ہے عیسائیت میں؟ پھر میں نے کہا مجھے امریکہ اور آسٹریلیا کا قانون نہیں بتانا, عیسائیت میں کیا طریقہ ہے میاں بیوی میں علیحدگی کا. وہ بیچارہ پریشان, کہتا ہے کہ عیسائیت یہ کہتی ہے علیحدگی ہونی نہیں ہے, بس
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں, آپ کو صدر صاحب کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو کیوں؟ کہتے ہیں میں نماز میں غلطی کرتا ہی نہیں. حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ کو زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پیسہ رکھتے ہی نہیں ہے زکوٰۃ والے. آپ کو بیوی کے حقوق پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنی ہے ہم نے, تو کیا کرنا ہے وہ. ایک طریقہ تو یہ ہے, لیکن کب تک چلے گا بھائی یہ؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہو گیا نہانا غسل کا طریقہ آتا ہے, ہم میلے ہی نہیں ہوتے, میلے ہی نہیں ہوتے, تو کب تک چلے گا بھائی یہ؟ تو اس کا بھی یہی جواب کا طریقہ تھا کہ عیسائیت میں یہ ہے کہ محبت سے رہو, علیحدگی ہو ہی نہیں. میں نے کہا بھائی بھائی مجھے یہ بتا, محبت سے تو رہنا چاہیے, سب مسلمانوں کو محبت سے رہنا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے اگر نہیں رہ رہے ہوں پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں, عیسائیت کہتی ہے اگر تم جوڑ کے رکھنا چاہو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. میں نے کہا وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہی, یا وہ چاہ رہی ہے یہ نہیں چاہ رہا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں محبت سے رہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, میں انگلش میں بات ہو رہی تھی, میرے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتا, تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا, بعد میں پتا چلا چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, اب کیسے جان چھڑائے گا اس سے؟ مارتا ہے ہیروئن پی کے, بے تحاشا مارتا ہے, پیٹتا ہے, خطرہ ہے کہ جان سے نہ مار دے, اب جان کیسے چھڑائے گا اس سے؟ کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ وہ محبت سے اس کو سمجھائے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی محبت سے چرس نہیں چھڑوا سکتا. آج تک میں نے کوئی ایسا چرسی نہیں دیکھا محبت سے آپ نے اس سے چرس چھڑوا لیا. ہوں گے کوئی لاکھوں میں ایک. اب وہ بیچارہ جب بوکھلا گیا نا بہت زیادہ, انگریزوں میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی مانتے ہیں اپنی. ایک میں نے ان میں یہ چیز دیکھی, بحث برائے بحث نہیں کرتے. آخر میں آ گیا نا, تو میں نے کہا یار دیکھو, جس مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہیں تو اس مذہب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی تعلیمات درست ہیں یا غلط ہیں, یہ تو بات کی چیز ہے نا. تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے مذہب سے کمپیئر کریں, مقابلہ کریں کہ یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے یا یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے, جب تعلیمات ہی نہیں ہے. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 2-3 سفیر آئے مختلف, امریکہ سے 3 سفیر آ گئے آپ کے پاس. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے یہ والا اوریجنل ہے یہ والا اوریجنل ہے, تینوں کا لباس گیٹ اپ سب ایک جیسا. ایک سفیر کی جیب سے خالی پرچہ نکلا, اس پہ کوئی پیغام ہی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے مجھے امریکہ نے بھیجا. بھائی کس سلسلے میں بھیجا ہے؟ پرچہ پکڑا دیا اس نے, آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کچھ اس میں, خالی پرچہ دے کے. اس زمانے کی بات ہے جب پرچوں میں سفارتی پیغامات آیا کرتے تھے, تو کچھ ہے ہی نہیں پرچہ. دوسرے کی پینٹ سے آپ نے نکالا تو کیڑے مکوڑے بنے میں اس میں. کہو یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تیسرے سے نکالا تو باقاعدہ پراپر اسٹیمپ کے ساتھ ایک مضمون ہے, امریکہ نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں, کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کا پیغام ہے, یہ امریکہ کا ہی ہو سکتا ہے. تو اب اور آپ کو یہ پتا ہے ان تینوں میں سے ایک, یا تو دونوں کی پتلونوں سے پرچے نکلتے تو پھر آپ کہتے یار یہ والا امریکہ کا پیغام ہے یا یہ والا پیغام ہے, تو آپ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیغام صحیح ہے یا یہ پیغام صحیح ہے, یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے یا یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے. لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی پتلون سے کمبختوں سے کچھ نکلا ہی نہیں. ایک کی پتلون سے سگریٹ کے ڈبے نکلے, دوسرے کی پتلون سے کچھ کیڑے مکوڑے نکلے, ایسے بنایا ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سوا کسی تعلیمات کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے, تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ پیغمبر کی تعلیمات زیادہ صحیح ہیں یا دوسرے مذہب کی تعلیمات. دوسرے مذہب کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ آزمائش بندوں سے اٹھا لی ہے کہ اب ہم یہ فیصلہ کریں یہ والی تعلیمات پیغمبر کی ہیں یا یہ والی. اللہ نے کہا تعلیمات یہی ہیں, اس کے علاوہ کہیں کچھ ملے گا ہی نہیں تمہیں. تو یہ بحث اللہ نے کیا کر دی؟ بولو ختم. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. جب قانون ہے ہی نہیں تو یہ بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی قانون اچھا ہے یا دوسرا قانون. بھائی دوسرا قانون آئے گا تو ہم بحث کریں گے یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے. نہ عیسائیت کے پاس تعلیمات, نہ ہندوؤں کے پاس. اور اگر کسی کے پاس سے پرچہ نکلا بھی ہے تو اس کے پاس تعلیمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کے پاس سے جو پرچہ نکلا وہ کہتے ہیں ہم جو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہے اصل بھگوان کا. تو اس تعلیمات کیا نکلی؟ اپنے ہاتھ سے پتھروں سے بتوں کو بناؤ اور ان کو بھگوان مان کے عبادت کرو. یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہے بھائی, گائے کے پیشاب کو مقدس مانو, گائے دودھ دیتی ہے. تو یہ تعلیمات, جیسے امریکہ نے کوئی پیغام بھیجا, میسج, سفیر آیا اور کہا میں امریکہ کی طرف سے سفیر ہوں, اس کے پاس سے پیغام کیا نکلا؟ وہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے,
گٹر لائن بہہ رہی ہے اس کو ٹھیک کروا لو. آپ فوراً بولو گے یار اتنی بڑی اسٹیٹ اس طرح کا میسج حکومت پاکستان کو بھیج سکتی ہے کیا؟ مجھے اگر آپ تھک گئے ہو بھائی، حکومت پاکستان کو امریکہ نے پیغام بھیجا کہ فلاں سے کہو اپنا سر منڈوا لے، اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں. اور مدرسہ حسنین کا بجلی کا بل ادا نہیں ہوا ہے، ان کے محتمین سے کہو کہ ٹائم پہ بجلی کا بل پے کر دیں. تو پیغام کا جو مضمون ہے اسے دیکھ کے لگ جائے گا کہ یہ امریکہ جیسی گورنمنٹ کا پیغام ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ مذہب ایسے ہیں ان کے پاس سے جب تعلیمات نکلی، کچھ مذہب کے پاس سے تو خالی کاغذ نکلے ہیں، کچھ نکلا ہی نہیں ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جن کے پاس سے جب تعلیمات نکلی تو دیکھ کے پتہ چل گیا یہ خدائی تعلیمات کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی اسلام ہی ہے جس کے پاس تعلیمات ہیں. تو اگر مذہب دنیا میں کوئی ٹھیک ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ وہ اسلام ہے. اور وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنی دعوتیں ہیں وہ انسان کی عقل کی بنائی ہوئی ہیں. تو انسانی عقل کسی چیز کے اچھے یا برا ہونے کا یقینی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ عقل کا ٹاپک ہے ہی نہیں. تو وہ علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، وہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. اور آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کے بعد کوئی احساس کمتری یا یہ کہ میں ڈاکٹر بن جاتا، میں یہ کر لیتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. طلبہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا علم اللہ کس کو دے رہا ہے؟ آپ کو دے رہا ہے. ایک دوسری اور آخری بات، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہ تو بہت سارے لوگ یہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی تو بہت سارے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہری پگڑی، نیلی پگڑی، کالی پگڑی، سفید پگڑی، ٹانگیں چوڑی، ٹانگیں پتلی، زور سے آمین، آہستہ آمین، اور کچھ بالکل آزاد خیال لوگ ہیں وہ سب جائز. تو ہر طرح کے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. پتھر اٹھاؤ مذہبی اسکالر نکلے گا، مفتی نکلے گا، مسائل بتانے والا نکلے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. طلاق پر اتنا اختلاف ہے، طلاق کے مسائل پر کوئی کہہ رہا ہے 3 ایک ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے 1 بھی نہیں ہوتی، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں، کورٹ کا کام ہے ڈیورس دینا. اب تو یہ بھی چل گیا ہے، یہ عوام کا شوہر کا کام ہی نہیں ہے. تو عدالتی خلا پہ دیکھ لو، ہر جگہ آپ کو مذہب کا لیبل لگا کے اس کو مشرف با اسلام کرنے والے لوگ، ہر الٹے کام کو مشرف با اسلام. کل مجھے یاد ہے کسی نے مجھے طنز کیا کہ میں نے کہیں امریکہ میں بیان کیا کہ ہینڈ سلاٹر ضروری ہے، آپ جب تک ذبح نہیں کر لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھ لیتے، وہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اتنا لمبا چوڑا واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا، یہ مفتیوں نے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے، فلاں فقیہ کا قول ہے بسم اللہ کے بغیر بھی کھا لیتے ہو، فلاں کا. تو اتنے اقوال اور اتنے مفتی مارکیٹ میں، پتہ کیسے چلے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو وہ سچی مچی کا اسلام ہے. یہ اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار بہت آسان ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. نبی کا کام صرف کتاب دینا نہیں ہے، کتاب سکھانا، تزکیہ کرنا اور حکمت کی باتیں سکھانا. تو صحابہ کرام نے یہ باتیں کس سے سیکھی ہیں؟ نبی سے. اگر یتلو علیہم آیات ہی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی قرآن کی تلاوت کریں گے، صحابہ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے، بس ذمہ داری نبی کی ختم، صحابہ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے. نا 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 نا، اللہ نے کہا صحابہ کو نبی کی صحبت اٹھانی پڑے گی، یہ قرآن اور اسلام نبی سے سینہ بسینہ سیکھنا پڑے گا، نبی کی شاگردی میں آنا پڑے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، صحابہ نبی کی شاگردی میں آئے بغیر اسلام نہیں سیکھ سکتے، اور اگر کوئی سیکھ لے تو اس کا اسلام اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے. تو کیا تابعین ڈائریکٹ نبی کے لیے ہوئے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سیکھ کے اسلام سیکھ سکتے ہیں کیا؟ ان کو ان کی صحبت اٹھانی پڑے گی جنہوں نے نبی کی صحبت، کیونکہ تابعین اب ڈائریکٹ نبی کی صحبت نہیں اٹھا سکتے، نبی دنیا سے چلے گئے. تو اب ان کو کس کی صحبت اٹھانی پڑے گی؟ جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی. پھر تبع تابعین کو اسلام سیکھنے کے لیے ان کی صحبت اٹھائے گی جنہوں نے نبی کے صحبت یافتاؤں کی صحبت اٹھائی. یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے آج تک. جو اس سلسلے سے کٹے گا اس کا سیکھا ہوا اسلام معتبر نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ صرف ہمارے پاس محفوظ ہے، یا جس کے پاس محفوظ ہے اسی کا اسلام معتبر ہے. اس سلسلے سے جو دائیں بائیں ہو گیا اس کا سیکھا ہوا اسلام شریعت میں معتبر نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں حدیث کا علم پورا سلسلہ بتائیں گے، ہم نے حدیث فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، یہ سلسلہ صحابہ تک پہنچے گا۔ فقہ کا علم فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہوتے 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 امام حنیفہ تک، پھر وہاں سے حماد الکوفی تک، پھر ابراہیم نخعی تک، پھر علقمہ تک، پھر عبداللہ بن مسعود تک، اور وہاں سے کہاں پہنچے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو ہمارے جتنے علوم ہیں ان میں ہر علم کی سند تواتر کے ساتھ کہاں تک پہنچتی ہے؟ نبی تک پہنچتی ہے۔ تو جن کے علم کی سند ہی نہیں ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں نا علماء دیوبند کے یا تمہارے جو اکابر تھے ان کے عقیدے غلط تھے تو ان کے عقیدوں پر ہم سے مناظرہ کرو، تو میں ان سے جواب میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں تمہارے باباؤں کے عقیدے غلط تھے، تم اپنے باباؤں کے عقیدے صحیح ثابت کرو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ان سے کہتا ہوں بھائی میرے عقیدے پر بات کرو، کہتے نہیں ہمیں آپ کے عقیدوں پر اعتراض نہیں، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، جو روحانی بابے تھے، ان کے عقیدے غلط ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو ہماری روحانی بابا تھے نا، میرے عقیدوں کی بات کرتے تو میں تمہارے عقیدے پہ اعتراض کرتا، تو آپ جب بابا کی بات کر رہے ہو تو پھر بابا کھیلتے ہیں مارکیٹ میں۔ میں نے کہا میں اپنے بابے لے کر آؤں گا، نبی تک سند پہنچاؤں گا، ان میں جس کے عقیدے خراب ہو تم بتانا، میں اس کا دفاع کروں گا، اور تم اپنے بابا لے کر آؤ کہاں تک؟ نبی تک، تو پھر میں بتاؤں گا تمہارے بابا کے کیا عقیدے تھے، کیونکہ بابا لاؤ مارکیٹ میں۔ دیکھو جب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلہ، آپ مجھے گالی دے رہے ہو میں اپنا دفاع کروں گا، آپ کو برا بلا کہوں گا، آپ اپنا دفاع کرو گے، لیکن جب آپ بولو گے مفتی صاحب تمہارے ابا ایسے، تو میں جواب میں کیا کہوں گا؟ تم ایسے یا تمہارے ابا ایسے؟ پھر میں کہوں گا تمہارے ابا ایسے۔ آپ کہو گے آپ کے دادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا دادا ایسا تھا۔ آپ کہو گے آپ کے پردادا ایسے تھے، میں کہوں گا تیرا ہوگا پردادا ایسا۔ کیا خیال ہے؟ یہی لیول کا مقابلہ تو یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہو آپ کے ابا ایسے تھے، میں کہوں تیرے ابا ایسے تھے، آپ کو میرے ابا تھے ہی نہیں، آپ کو میرے تو ابا ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا یار میرے ابا جیسے بھی تھے تو نا، جس کے ابا ہوں برے ہوں وہ زیادہ اچھا ہی ہے جس کے ابا ہی نہ ہوں۔ تو یاد رکھو جیسے ایک جسمانی نسب ہوتا ہے جسمانی طور پر حلال ہونے کے لیے، ایسے ہی ایک روحانی نسب ہوتا ہے روحانی طور پر حلال ہونے کے لیے۔ تو جب بھی کوئی اپنے آپ کے اکابر اور بزرگوں کے عقیدے پہ اعتراض کرے، آپ بولو تم اپنے بزرگ مارکیٹ میں لے کر آؤ، وہ نہیں لا سکتا قیامت تک، وہ نہیں لائے گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ آج کل چل رہے ہیں نا جو نئے یہ 2-3 پشتوں کے بعد ہمارے ہی اکابر سے جا کے ان کا سلسلہ جڑے گا، اور یہ اپنی نسبت ان اکابر کی طرف کر نہیں سکتے، تو ان کو اکابر لیس ہونا پڑتا ہے، بابا لیس ہونا پڑتا ہے، اور جب کوئی بابا لیس ہو گیا تو روحانی طور پر وہ اب ثابت النسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے یعلمہم، نبی سکھائیں گے، پھر صحابہ کو تابعین کو سکھائیں گے، تابعین تبع تابعین کو، یہ روحانی طور پر سلسلہ صدیوں سے اب تک چلا آنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے جب ان سے کہو کہ تمہارے بابے کون ہیں، وہ امام بخاری پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بابے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں تمہارا تو ابا ہی نہیں، آپ کو نوح علیہ السلام میرے والد محترم تھے۔ بھائی نوح علیہ السلام کیسے ڈائریکٹ پیدا ہو گیا ہے کیا تو بھائی؟ تو نوح علیہ السلام کا کوئی بچہ ہوگا پھر ان کا بیٹا ہوگا، ڈائریکٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس لیے ہمارا سلسلہ تواتر کے ساتھ نبی تک پہنچتا ہے، تو جس کا سلسلہ پہنچے گا تو پہلی علامت ہے برحق ہونے کی، یہ پہلی علامت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد پھر بحث کی جائے گی کہ اس کا عقیدہ غلط ہے یا صحیح ہے، کیونکہ اسی سلسلے میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، لیکن سلسلہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی بغیر تلمذ کے، بغیر اساتذہ کے، بغیر مشائخ کے، آپ وہ میں پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے میں خود علم میں نے حاصل کیا، اخپل علم معتبر نہیں ہے، اخپل طریقے سے آج کل شادی نہیں ہوتی، علم کہاں سے آئے گا؟ تو بس بیان کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، تو آپ جو علم حاصل کر رہے ہو اطمینان کے ساتھ، چند باتیں بس 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے کروں گا۔ دیکھو کچھ جب انسان کوئی بڑی چیز حاصل کر رہا ہوتا ہے، ملم قرآن میں کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس شخص کو اپنے کام کی خود ہی اہمیت نہ ہو تو پھر اللہ کی نظر میں بھی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہو اور آپ کو اس علم کے بارے میں کہ کتنا قیمتی علم ہے خود ہی احساس نہیں ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ثبوت ہوتی ہیں کہ آپ کی نظر میں واقعی اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کے اساتذہ اور مشائخ ہیں، آپ ان کا احترام کتنا کرتے ہو۔ جب کوئی بہت قیمتی چیز دے رہا ہوتا ہے تو تکبر سے لی جاتی ہے یا جھک کے لی جاتی ہے بھائی؟ ایسے تمیز سے اس کو آپ کو کوئی گفٹ دے رہا ہے نا، تو سب سے قیمتی چیز دین کا علم ہے جو آپ کے اساتذہ اور مشائخ آپ کو دے رہے ہیں، یہ تکبر کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل ہو تو جائے گا
لیکن وہ جو اس کی برکت ہے، جو روحانیت ہے، وہ نہیں آئے گی، الٹا گمراہی پھیلاؤ گے جا کے۔ ادب تمیز کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے۔ صورت یہ ہے کہ اساتذہ کے سامنے خاکسار، وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کلب حسین، حسین کا کتا۔ اب اس آدمی کا نام تھا چنگیز خان یا سمندر خان، بڑا متکبرانہ سا نام تھا۔ سامنے والے کا نام کیا تھا؟ کلب حسین، حسین کا کتا۔ اب اس نے کہا وہ میرا جب نام پوچھے گا، میں تو بہت ہی خطرناک نام ہے، قیامت خان، تکبر والا نام ہے، تو مجھے بھی کوئی ایسا تواضع والا نام لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ کلب حسین، حسین کا کتا جیسا کوئی، میرا بھی کوئی ایسا۔ اب سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے پوچھا تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے خنزیر اللہ۔ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا بھی ایسا قیامت خان جیسا کوئی متکبرانہ سا نام تھا نا۔ اب ناموں کی پر بحث چل رہی تھی۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم خان۔ یہ بھائی یوسف خان، عیسیٰ خان، موسیٰ خان۔ یہ پریشان ہو گیا کہ سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں، میرا نام عجیب سا اس میں لگے گا، سمندر خان۔ تو یہ بھی کسی پیغمبر کا نام سوچ لیتا، لیکن وہ نام بھی نکل جاتا۔ تو سب کے نام ہو گئے، آدم خان، نوح خان، یحییٰ خان، سارے کمپلیٹ ہو گئے نا۔ یہ بیچارہ فارغ۔ اس سے پوچھا تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کافی غور کر کے کہتے ہیں پروردگار خان۔ تو ایک ہوتی ہے تواضع کی صورت، سمجھ رہے ہو؟ تواضع کی صورت، ایسے جھکے جا رہے ہیں، یہ صورت ہے۔ ایک ہوتی ہے تواضع کی حقیقت۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نیچے زمین پہ بیٹھتا ہے، لوگوں کے سامنے اوپر نہیں بیٹھتا، کوئی عالم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا مقام تو یہ ہے کہ میں اوپر بیٹھوں، لیکن میں تواضع کرتا ہوں، میں طلبہ کے قدموں میں بیٹھوں گا، اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ فرمایا یہ صورتاً متواضع ہے، حقیقتاً متکبر ہے۔ سمجھتا اپنے آپ کو اوپر بیٹھنے کے قابل ہے، لیکن تواضعاً کیا کر رہا ہے؟ نیچے بیٹھ رہا ہے۔ یہ صورتاً متواضع ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ متکبر۔ اور ایک استاذ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ ستاری کا معاملہ کیا ہوا اور پتہ نہیں آخرت میں میرا حشر کیا ہوگا، میرا شمار مقبول علماء میں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے میں اس قابل ہوں کہ طلبہ کی جوتیوں میں بیٹھوں۔ لیکن اللہ نے چونکہ ظاہری طور پر ایک عہدہ دے دیا ہے، اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر بیٹھ کے سبق پڑھایا جائے اور طلبہ سے اپنا احترام کروایا جائے۔ فرمایا یہ صورتاً متکبر ہے، حقیقتاً کیا ہے؟ متواضع ہے، کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج کل صورت تو بہت ہے، کلب حسین اور خنزیر اللہ خان اور خاکسار، بندہ نواز، احقر الورا۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، میں خانقاہ میں گیا کسی کو لے کے، کسی کالج کے لڑکے کو لے کے، کسی بزرگ تھے، بہت پرانا قصہ ہو گیا، کوئی غیبت نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو کالج کا لڑکا تھا، وہ جاتا نہیں تھا خانقاہوں میں بیان سننے، کہہ رہا یار میری سمجھ میں نہیں آتی باتیں ان کی، اللاجیکل باتیں۔ میں نے کہا بھائی چلو یار اللہ والوں کے پاس جایا کرو۔ وہ بزرگ بیان یہ کر رہے تھے تواضع پہ بیان، کہ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھیں۔ تو مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے کہ بھائی ہم کیوں جانور سے بدتر؟ وہ کالج کا لڑکا نا، مجھے یوں، میں نے کہا بھائی اس کا ایک مطلب ہے، میں بعد میں سمجھاؤں گا، بیٹھ بیان چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا بلکہ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھیں کہ کوئی انجام کا پتہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ مجھے پھر دیکھتا ہے کافر سے، ہم مسلمان کیا کافروں سے بدتر؟ میں نے کہا بھائی سمجھو، آرام سے بیٹھو، میں اس کا مطلب اس پہ حاشیہ چڑھاؤں گا، میں اس کا مطلب ہے، مجھے ڈر یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اس کو چپ کرایا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو گوبر اور گوں کے کنستر سے بھی برا سمجھنا چاہیے۔ جب یہاں آئے نا تو میں نے کہا اب زیادہ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی؟ اب اتنی تواضع تو میں افورڈ نہیں کر پا رہا۔ تو میں نے کہا اب صحیح ہے، اب یہ اس کا کوئی میرے پاس تعویل۔ تو سمجھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی سمجھے اپنے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو تواضع کے تکلفات تو مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جب تمہارے استاذوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو تمہارے سامنے اور تمہیں پتہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، چپ نہ بیٹھو، فوراً ٹوکو ان کو کہ حضرت آپ یہ بات، میں نے طلبہ میں دیکھی ہے یہ بات، استاذوں کے جوتے بھی اٹھا رہے ہیں، مالشیں بھی ہو رہی ہیں، جھک بھی رہے ہیں، اور کوئی غیبت کر رہا ہے آپ کے استاذ کی اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت بے شرمی کی، بے غیرتی کی بات ہے یہ۔ تو مت چپ رہو، بولو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو۔ ویسے چپ رہتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کے بڑوں کو کوئی برا کہہ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے تو ان کا دفاع کرو۔
سامنے اب اتنے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیک، جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ ساری سکینت انہی پہ نازل ہوئی ہے اور ان سے زیادہ نیک اور ہونہار شاگرد دنیا میں ہے ہی نہیں. لیکن جب دفاع کی بات آئے، جب حقیقی خدمت کی بات آئے تو چپ بیٹھے ہوئے ہو. تو حقیقت کو فوکس کرو. سمجھ رہے ہو؟ تو حکیم الامہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے. فرمایا دو طرح کے تعلق ہوتے ہیں، ایک عقیدت کا اور ایک محبت کا. فرمایا عقیدت کا تعلق یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور ٹوٹتا بھی ہے. محبت کا تعلق یہ مضبوط ہوتا ہے. اولاد سے عقیدت ہوتی ہے یا محبت؟ اولاد کی کوئی برائی دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں؟ نہ، آپ چاہتے ہیں اس کو چھپائیں، کیونکہ یہ اس کی بدنامی سے میری بدنامی ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا عیب جب سامنے آتا ہے تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں کہتے ہیں بتانا نہیں بھائی کسی کو، میرے گھر کا معاملہ ہے. لیکن عقیدت جس سے ہو، اس کی برائی سامنے آئے تو انسان کہتا ہے اس کو بتا دو اور عقیدت 2 منٹ میں ختم. تو محبت کا تعلق یہ عقیدت سے زیادہ مضبوط. عقیدت بھی رکھو لیکن محبت کا تعلق استاذوں سے عقیدت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کوئی استاذوں کی برائی کر رہا ہے، کوئی غلط باتیں کر رہا ہے تو آپ کے دل میں عقیدت ختم ہو جائے گی. محبت ہوگی تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ میرے استاذوں کو برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے. محبت میں انسان پھر دفاع کرتا ہے. تو محبت کا تعلق ضروری ہے عقیدت کی نسبت. آج عقیدت تو ہوتی ہے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے محبت نہیں ہوتی. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ عقیدت اور محبت، احترام، یہ ضروری ہے. دوسری چیز جو طالب علم میں اور علماء میں انتہائی ضروری ہے وہ ہے استغنا، غیر اللہ سے استغنا. کیونکہ اکثر طلبہ غریب ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں؟ صرف 4 شادیوں کی باتیں سن سن کے ساری زندگی خوش ہوتے رہتے ہیں بیٹھ کے. جب ٹینشن میں ہوتے ہیں 4 شادیوں بیان لگا، ان کو پتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں دے گا. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ پیغمبروں میں اور علماء میں اکثریت غریب ہی رہے. یہ عادت اللہ ہے. ایک سلیمان علیہ السلام مالدار پیغمبر گزرے، ایک داؤد علیہ السلام. اور کوئی مالدار پیغمبر ہے آپ کے علم میں؟ ہیں کوئی ہے پیغمبر جو مالدار ہو؟ سارے مسکین. اور سید المساکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں 40 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا. تو علماء کس کے وارث ہیں بھائی؟ انبیاء کے. تو ان میں بھی اللہ کی عادت یہی ہے کہ جیسے انبیاء میں اکثر غریب ہیں تو علماء میں بھی اکثریت ہمیشہ غریب ہی رہے گی. اس لیے آپ بھول جاؤ. آپ کا خیال یہ تھا کہ اب شاید کچھ دن میں حالات آگے چل کے اچھے ہو جائیں. اکثر علماء کیسے رہیں گے؟ غریب. تو استغنا کی ضرورت امیروں کو نہیں ہوتی، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. استغنا کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ غریبوں کو ہوتی ہے. تو اپنے علم کو بیچنا نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنی ہے. دیکھو نبی کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز صدقہ کرو گے تو اللہ کا قرب پاؤ گے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں اپنا باغ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیا میرے اور آپ میں یہ ظرف ہے؟ میرے پاس اگر کوئی کروڑ پتی آدمی آئے کہ فیصل آباد میں میری 6 دکانیں، 6 ارب روپے کی 6 دکانیں ہیں، میں چاہتا ہوں صدقہ کر دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے دل میں تو سب سے پہلے آئے گا کہ احقر مناسب رہے گا اس کے لیے کہ ایک دکان احقر کے نام کر دو. تو ایک طرف گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا، لیکن صدقہ کرنے والے کو ترغیب کیا دی جا رہی ہے؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دو. تو یہ ظرف آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو استغنا کے ساتھ جب جئیں گے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ کے پاس جو علم ہے آپ کو اس کی اتنی قدر ہے کہ اب آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 2 باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نے وعدہ کیا تھا تھوڑی سی 4 شادیوں پہ بات کروں گا. دیکھو وہ میں مذاق جو کر رہا ہوتا ہوں وہ تو مذاق ہے، لیکن یہ ایک سیریسلی مسئلہ بن چکا ہے. یہ مسئلہ بن چکا ہے. اور خواتین کا 4 شادیوں سے عیاشی مرد کی نہیں بڑھتی، مرد کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ اس وقت میرا بیڑا غرق ہوا ہے جو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں میں. سمجھ رہے ہو؟ لٹ گیا ہوں. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے. ہمارے جامع رشید میں کچھ طلبہ اتنے بڑی بڑی عمروں کے، تو میں ان سے کہتا تھا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اصل میں ہم پڑھائی پہلے مکمل کریں گے. میں نے کہا دیکھو اس پڑھائی کا نقصان کیا ہوگا مکمل کرنے کے بعد شادی کا، کہ تم نے جن لڑکیوں سے شادی کرنی تھی ان کی عمریں بھی کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ بڑھتی جا رہی ہیں. تو بچی کی تو لڑکی کی تو وقت پہ شادی نہ ہو نا، میڈیکل سائنس کہتی ہے ڈپریشن میں جاتی ہے وہ. میں نے کہا ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو یہ اگر سوسائٹی میں یہی رواج چل پڑا کہ ہم اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں پہلے بہنوں کی شادی ہوگی پھر بھائی کریں گے. ایک لڑکے کا یہی مسئلہ تھا، وہ کہہ رہے میری ماں کہہ رہی ہے پہلے بہن کی. میں نے کہا بھائی دیکھو
تمہاری بہن سے جس نے شادی کرنی ہے نا, اس کی ماں بھی اسی وجہ سے نہیں کروا رہی اس کی کہ وہ کہہ رہی پہلے اس کی بہن. تو تم کسی کی بہن سے نکاح کرو گے تو پھر وہ کرے گا نا دوسروں کی بہنوں سے نکاح. سب نے فرض کر لیا ہے کہ پہلے میری بہن کی شادی ہوگی تو میں کروں گا, اس چکر میں نہ تیری بہن کی ہو رہی ہے نہ کسی اور کی بہن کی ہو رہی ہے. تو پوری سوسائٹی نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ جو ہماری خواتین ایک دم غضبناک ہو جاتی ہیں, کیا 4 شادیوں پہ مردوں کو لگا دیا, کیا دیکھو مرد عورت کی طرف تو لگے گا, اگر نئی شادیوں پہ لگایا تو زنا پہ لگے گا. پھر وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عورت سے اجتناب کر کے بیٹھ جائے. ایسے تو لاکھوں میں 2-4 ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کس ٹائپ کے ہیں, یہ کیا ہیں یہ. لیکن حقیقت یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں اس فلسفے کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنا ضروری ہے. ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم دین کی خدمت میں مشغول ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, فطرت جو ہے کسی کی مصروفیت یا مشغولیت سے متاثر ہوتی ہے؟ نیچر یہ جانتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس پہاڑی پہ گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں, لہذا آپ نے نشیبی جگہ پہ گھر بنا لیا جہاں برساتی نالے کا پانی آتا ہے. تو جب بارش برسے گی اور نالے کا پانی اس طرف آئے گا تو وہ پانی یہ سوچ کے ٹن مارے گا کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے اوپر گھر بنانے کے, لہذا اس کو چھوڑ دو, سائڈ سے نکل لو. ہوگا کیا خیال ہے بھائی؟ یا اس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, یہ بہت نیک انسان ہے, اس کو چھوڑ دو, یوں ٹن مارو, ایسے نکل جاؤ یہاں سے. پانی جب آئے گا نا, پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا اور نشیبی جگہ پہ جانا. تو اس نشیبی جگہ پہ جتنے گھر آئیں گے, چاہے نیک لوگوں کے ہوں, برے لوگوں کے ہوں, تہجد گزاروں کے ہوں, چرسیوں کے ہوں, پانی نے اس گھر کو بہا کے لے جانا ہے. تو اب آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں, گھر بنانے کا ٹائم نہیں ہے, تو اس بات سے اگر بارش متاثر ہو جاتی ہے آپ کے ان جذبات سے اور آپ کا خیال کر لیتی, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم بارش کو سمجھا دیں گے. بارش نہیں سمجھتی, اس نے اپنے ٹائم پہ اپنے موسم پہ برسنا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے بارشیں ٹائم پہ ہوتی ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا ایک گروتھ ریشو رکھا ہے. اگر آپ کے پاس شادیوں کا ٹائم نہیں ہے تو اس حساب سے اگر اللہ لڑکیوں کی پیدائش گروتھ ریشو کم کر دے, اللہ کہے کہ چلو اب چونکہ حسنین کے لوگ بہت بزی لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں, اور کیا نام ہے یہاں کے علماء اور صلحاء اور جن کو بخاری پڑھانی ہے ان کو 2-2 3-3 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے, تو اب چونکہ مصروف لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اب میں خواتین کا لڑکیوں کا گروتھ ریشو کم کر دیتا ہوں. لڑکے زیادہ پیدا کروں گا, لڑکیاں کم پیدا کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے متاثر ہو کے لڑکیوں کا ریشو کم کر دیتے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار. لیکن فطرت, قدرت ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی. اس نے مرد کے دل میں جتنی عورتوں کی رغبت رکھی ہے, عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہر چیز ہم نے اندازے سے پیدا کی ہے, اور ان ہر چیز میں لیڈیز بھی داخل ہیں, جینٹس بھی داخل ہیں, لیڈیز بھی داخل ہیں. اور اللہ نے ہر چیز ایک جو اندازے سے پیدا کی ہے, اللہ اپنے اندازوں کو ہماری مصروفیت کی وجہ سے چینج نہیں کرے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمارے اندر عدل کی صلاحیت نہیں ہے. ان چیزوں کی بیس پہ اللہ اپنی جو اندازے ہیں ان کو چینج بولو نہیں کرے گا. کہ فیصل آباد والوں کو اس دفعہ پچھلی دفعہ بارش زیادہ ہو گئی تو اب ضرورت نہیں ہے نا, اب جو بارش کا جو ترتیب ہے وہ اسی حساب سے برسے گی. اسی طرح میرے بھائی بچیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہوں گی جو اللہ نے ایک حساب کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, اور آپ کو اسی حساب سے شادیوں کی سپیڈ بھی بڑھانی پڑے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسلام نے کہا نا مرد, پہلی بات تو یہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے, میری کتاب ہے اس پر 1 سے زیادہ شادیوں کی ضرورت, اس میں دلائل سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ترغیبی حکم ہے, یہ مباح نہیں ہے, یہ ترغیب ہے اسلام میں. بخاری میں عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس کا قول ہے, تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, ہے نا قرآن میں. تو نبی کے عمل کو ہم نے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, نبی کے عمل پہ چلنا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا نا, نبوت سے پہلے آپ نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا, ایسا ہی ہے. تو آپ نے جلدی شادی کی یا دیر سے کی؟ بولو دیر سے. 25 سال میں دیر سے, شباب 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ہجرت کے وقت تک ایک زوجہ پر آپ نے اکتفا کیا, تو شادیوں کی تعداد زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہجرت کے بعد جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی, تو جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نکاح کی رغبت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بولو. جب عمر کم تھی نکاح کی رغبت کم تھی یا زیادہ تھی؟ زیادہ, لیکن نکاح کم کیے. جب رغبت نکاح کی طرف کم ہوئی تو نکاح کی تعداد بڑھ گئی. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آ رہا.
سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کیا شادیاں کرو گے تم لوگ؟ شروع میں جب عمر کم تھی تو نکاح کی رغبت زیادہ، یہ تو فطرت ہے نا انسان کی، لیکن نکاح میں بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جا رہا ہے، انتہائی ضرورت، 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سوسائٹی جس میں رواج ہے زیادہ شادیوں کا، اس کے باوجود اس رواج پر عمل نہیں کیا جا رہا، ایک پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اس رواج کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو عمر بھی بڑھ گئی، مصروفیات بھی بڑھ گئیں، اور ظاہر ہے پہلے کی نسبت نکاح میں رغبت خود بخود، یہ تو فطرت ہے نا انسان کی، کم ہوتی ہے عمر زیادہ ہونے سے، لیکن آپ کے نکاح کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہجرت سے پہلے اسلامی احکام تفصیلی نازل نہیں ہوئے تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا، تو یہ باخبر تدریجن کیا ہے، تدریجن شیئن فشیئن، تو ہجرت کے بعد آپ کو شریعت سے زیادہ باخبر کیا گیا ہے۔ شریعت کے تفصیلی احکام ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں، انہی احکام میں ایک حکم یہ بھی نازل ہوا ہے کہ اسلام نکاح کے معاملے میں تاخیر اور قلت پسند نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تاخیر کی تلافی عمل سے ممکن نہیں تھی، وہ قول سے کر دی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ لیکن جو قلت تھی اس کی تلافی عمل سے ممکن تھی، تو عمل کتنا کیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زیادہ شادیاں کر لیتے تو اس میں یہ تعویل ممکن تھی کہ عرب کا رواج تھا زیادہ بیویاں رکھنے کا، اور آپ میں قوت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ نے یہ کیا ہے زیادہ شادیاں۔ اسلام نے کہا نہ نہ نہ، اس وقت نبی زیادہ نکاح کریں گے جب نکاح کی رغبت انسان میں کم ہو جاتی ہے اور ضرورت بھی کم ہوتی ہے، تو اس وقت کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ اسلام کا حکم سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے ہیں، عرب کے کلچر کی وجہ سے آپ نے زیادہ نکاح نہیں کیے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ زیادہ نکاح عورت کے فائدے کے لیے، ایک مثال سے بات سمجھا کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ دیکھو فرض کرو یہ پیپسی کی ایک بوتل ہے، مارکیٹ میں اس کی تعداد کیا ہو گئی ہے؟ زیادہ، خریدنے والے ہو گئے ہیں کم، تو پیپسی کی 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری، یہ انعامی اسکیم نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ 4 بوتلوں پہ 1 بوتل فری، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی کمپنیاں آ گئی ہیں جو فریج بیچ رہی ہیں، واشنگ مشینیں بیچ رہی ہیں، اب کمپنیوں کو پتا ہے بھائی اتنے لوگ ہیں بیچنے والے لوگ، ہم سے کیوں خریدیں گے، تو آفر دے رہی ہوتی ہیں کہ 1 سال کی وارنٹی، مشین خراب ہو جائے 1 سال تک کمپنی ٹھیک کرے گی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت کی جو گروتھ ریشو ہے نا، اس کے مقابلے میں مرد میں اس کی طلب زیادہ ہونی، سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول پڑھا ہے آپ لوگوں نے، جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے، جس کی سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اگر سب ایک پر اکتفا کریں گے تو عورت کی ڈیمانڈ کم، سپلائی زیادہ، عورت کی ویلیو گرے گی۔ ہماری بچی سے شادی کر لو، جہیز مفت، پیپسی کی 4 بوتلیں خرید لو، 5ویں مفت۔ یہ جو جہیز ہماری سوسائٹی میں آیا یہ عربوں میں، وزیرستان میں اور ان علاقوں میں نہیں ہے، یہ صرف اس سوسائٹی میں ہے جہاں ایک بیوی کا رواج ہے، کیونکہ وہاں عورت کی شرطوں، مرد کی شرطوں پہ شادی ہوتی ہے، جہیز بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بہت کچھ نچوڑ لیتے ہیں۔ اب تو بلینک چیک آ گئے ہیں، داماد کو چیک لکھ کے دو، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ میں ایک دفعہ شادی دفتر میں گیا، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ گیا ہوں، لیکن اس وقت ایک دفعہ ہی گیا تھا، تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس وقت مشہور نہیں تھا، تو فون آیا، خاتون جو شادیاں کراتی تھی نا اس کے پاس فون آیا، وہ فون پہ سمجھا رہی ہے نہیں دیکھیں وہ جو لڑکی والے ہیں وہ گاڑی نہیں دے سکتے، وہ گاڑی نہیں دے سکتے، ہاں اتنے پیسے دے دیں گے، اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب گاڑی نہیں دے سکتے؟ کہہ رہے ہیں وہ جہیز میں گاڑیاں مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ لڑکا کچھ بہت اونچے خاندان کا ہے، کہہ رہے ہیں لڑکی ماسٹرز ہے اور لڑکا ٹیلر ہے، درزی ہے، اس کے بعد اس کے اتنے نخرے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ۔ اب ہر آدمی بیٹی پیدا ہوئی پریشان، رشتہ کہاں کروں گا، وہ فرشتے جیسا رشتہ چاہیے، اور 8ویں سے بھاگے ہوئے مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر شادی ہونے کے بعد دامادوں کے جو نخرے اٹھائے جاتے ہیں ساری زندگی کہ چھوڑ نہ دے۔ عرب میں طلاق ذرا بھی معیوب نہیں تھی، عورت کا بیوہ ہونا ذرا بھی عیب نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو ان کی بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر نے بھی، فوراً پیغام جب عدت پوری ہوتے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی عمر کم ہے، ابو بکر کی عمر زیادہ ہے، تو میں ابو بکر سے نکاح کروں گی۔ حضرت ابو بکر سے نکاح کیا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت نے دوبارہ پیغام بھیجا، میں نے کہا ٹھیک ہے اب قبول ہے۔ ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں، دیکھو قرآن نے کیا کہا ہے کہ لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو فوراً نکاح کا پیغام نہ بھیجا کرو، لیکن اللہ نے کہا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم
یاد کرو گے تمہارے لیے نکاح کا پیغام نہ بھیجنا بہت مشکل ہے. یہ بیوہ عورت کی ویلیو تھی اس زمانے میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ تمہارے لیے حکم بہت مشکل ہے, اس لیے لیس علیکم جناح فیما عرضتم بھی, تعریض کر سکتے ہو, گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو. وہ مشکل کیا تھی؟ صحابہ کو عدت گزارنے تک کا صبر کیوں مشکل تھا؟ ان کو پتا تھا جیسے ہی عدت گزری کوئی اور نہ پیغام بھیج دے, کوئی اور پیغام بھیجا تو یہ رشتہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا. تو اس لیے قرآن نے کہا ہمیں پتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا, تو گول مول طریقے سے جو فقہاء نے بیان کیا کہ آپ کے شوہر کا کل انتقال ہو گیا, مجھے بہت افسوس ہوا, لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. آئندہ کوئی محلے میں بیوہ ہو نا تو یہ طریقہ اختیار کرنا, آپ کو طریقہ بھی بتا رہا ہوں. ٹینشن لینے کا نہیں ہے, کراچی کے زمانے میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو کہیں گے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, اب اللہ نے تو منع کیا نا, ایسے صراحتاً پیغام نہ بولو آپ شادی وادی چھوڑیں. بس یہ میں نے بتایا کہ دنیا میں مرد صرف ایک ہی نہیں تھا جو مر گیا ہے. اتنا اچھا تھا تو مرا کیوں؟ تھوڑا ٹھہر جاتا, صحت کا خیال نہیں کرتا تھا. تو یہ ویلیو کس کی تھی؟ اور آپ جیسے اور بھی بہت سے ہوں گے, کچھ کوئی اس طرح سے پیغام بھیج رہے ہوں گے. دیکھیں یہ جو کہہ کر گیا نا ٹینشن نہ لینا, اس کی باتوں میں نہ آنا, اس کی باتوں میں نہ آنا. ٹینشن تو آپ نے واقعی نہیں لینی ہے, لیکن ٹینشن ختم کرنے کے اسباب صرف اس کے پاس نہیں ہے, دوسرے بھی ہیں جو ٹینشن ختم کرنا جانتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ سیٹ اپ چلے گا کس کا؟ بیوہ کا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اس کی عدت کا انتظار تم پر شاق گزرے گا. کیا ہماری سوسائٹی میں بیوہ کی یہ ویلیو ہے؟ بھائی پیغام بھیجنا عدت کے اندر تو دور کی بات, عدت کے بعد بھی نہیں, اخباروں میں اشتہار دینے پڑتے ہیں 10 سال سے بیوہ چل رہی ہے. صحیح ہے نا, 10 سال سے بیوہ. صحابہ میں دیکھو آپ, عرب میں آج بھی ہے جہاں تعدد زوجات کا رواج ہے, طلاق کوئی عیب نہیں ہے عورت کے حق میں. یہ جو 3 طلاقوں کے بعد اسلام نے منع کیا ہے کہ اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے, یہ عورت کو تھوڑی سزا دی ہے, تو مرد کو سزا دی ہے کہ اس سے نکاح کرنے والے تو درجنوں ہوں گے, تم نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں طلاق مرد دیتا ہے, سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو مل رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے طلاق کے حکام اسلام سے لے لیے, نکاح کے حکام ہندوؤں سے لے لیے, تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں آپس میں, وہ آپس میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہے ہیں. بھائی جب 3 طلاقوں کا حکم ہم نے اسلام سے لیا ہے, تو پھر 4 شادیوں کا حکم بھی کس؟ اسلام نے جو طلاق کے حکام دیے ہیں, میاں بیوی کے حقوق دیے ہیں, وہ تعدد زوجات والی سوسائٹی کے حساب سے دیے ہیں, وہ ہندوؤں والی سوسائٹی کے حساب سے نہیں دیے. اگر آپ سوسائٹی میں ہندو کلچر کو فالو کرو گے, طلاق کے حکام اسلام والے اس پہ لاگو کرو گے, تو مسائل پیدا ہوں گے, لوگ مذہب سے دین سے بدگمان ہوں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر کو آ جاؤ. تو اس لیے اللہ نے جو یہ نظام بنایا, اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں کہ ہر مرد 4 عورتوں سے شادی کر لے, اتنی عورتوں کی تعداد نہیں ہے. ہر مرد 4 عورتیں, اتنی 4 گنا تھوڑی تعداد زیادہ ہے عورتوں کی. یہ صرف جب 4 کی خواہش ہوگی تو سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. کوئی عورت بیوہ نہیں بیٹھے گی, کوئی کماری بچی ہوگی تو اس کو اس کی مرضی کا رشتہ ملے گا, اچھے سے اچھے خاندان میں, جیسے صحابہ کرام میں جایا کرتی تھی. مہر ہوتے تھے بھاری بھرکم, آج مہر دیکھو 25,000, 10,000, 15,000. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. فل ایجوکیٹڈ لڑکیاں اور رکشہ چلانے والے سے شادی ہو رہی ہے. اور رکشہ چلانا بری چیز نہیں ہے, جنت میں رکشے والے زیادہ ہوں گے, ٹرک والے کم ہوں گے, حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. لیکن دنیا کا تو ایک اصول ہے نا, کفو میں برابر کا جوڑ کا نکاح ہو. جوڑ کے نکاح کے لیے ضروری ہے بھائی کہ وہ مالدار ہے تو اس کا نکاح اپنے سے زیادہ مالدار میں ہو, دیندار ہے تو دیندار میں ہو, عالم ہے, عالمہ ہے تو عالم میں ہو. تو یہ ساری چیزیں جبھی ممکن ہے جب معاشرے میں ایک سے زیادہ نکاح کو فروغ دیا جائے. تو ایک فلسفہ ہے. باقی ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ بہت کہ دوسری شادی ہاں جب کرتے ہیں تو پھر ان کی ساری خوشیاں, پھر میں کہتا ہوں اب ہنس کے دکھاتے ہیں. یہ جہاد ہے, سمجھ رہے ہو, اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ جب اتنے اس میں مشکلات ہیں ہم کیوں کریں؟ بھائی ہم اس لیے کریں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں, یہ مشکل ہوتی ہے. کتنا مشکل ہے, تو اللہ کا حکم ہے اس لیے کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے, تو اس لیے اللہ کا حکم ہے بھائی, ایسی کی تیسی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے. میرا دل اس طرف نہیں تھا, میں نے کہا میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں. حالانکہ ہم قرآن کب سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن اس آیت کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. تو میں نے اپنے ایک دوست سے, عالم ہے ماشاءاللہ, ان سے کہا یار میرے ذہن میں بچہ کسی کے ایکسیپٹ کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي, ہے نا قرآن میں. تو یہ فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے, اعتراضی نہیں ہے. تو میں بہت پریشان ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ربیبہ آپ کی گود میں ہو یا نہ ہو اس سے نکاح بہرحال حرام ہے, تو اس قید کو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو پھر سوچتے تھے شاید کوئی حکمت ہوگی, بلاغت کا کوئی قاعدہ ہوگا.
پھر سمجھ میں آیا اللہ نے یہ حجورکم کی قید اس لیے لگا دی کہ پتہ چل جائے کہ جس عورت سے نکاح ہوتا ہے اس کی بچی آپ کی گود میں پلتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی بچی کس کی گود میں؟ عرف یہی ہے صحابہ کا کہ وہ بچی قید اتفاقی اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ رواج تھا یہ. تو اللہ نے اس رواج کو سمجھانے کے لیے اس آیت کو باقی رکھا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تم بھی جب کسی سے نکاح کرو تو بچی کو اپنی گود میں پال لیا کرو. جب میں نے یہ آیت پڑھی میں نے کہا کسی کے باپ میں طاقت ہے تو اب روک کے دکھائے. دوسری شادی کے لیے یہی جذبہ ہوگا تو کر لو گے, دلائل سے کوئی نہیں مانتا. چلیں جی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ